اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ 7 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول، پیغمبر اور نبی بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے آ جانے پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اتمام مکمل کر کے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ مرتد ہو چکا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے پھر بھی اسلام نے اسے اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا ہے، اور ایسے شخص کو دجال اور کذاب کہا جائے گا، اللہ کا نبی اور رسول نہیں کہا جائے گا۔ امت مسلمہ میں اور ہمارے ملک میں اس طرح کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے قادیانیت کا، جنہوں نے مرزا غلام احمد کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس کے اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ذکر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کہ یوسف علیہ السلام جس خاتون کے گھر ٹھہر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو چکی ہے، اور اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف اور برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی ہئی طلق کہ اے یوسف، میرے اور تیرے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں، اگر تو خلوت اختیار کرے گا تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا فرمایا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا، اے خاتون، میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے۔ تو گزشتہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں، ان کا کردار اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس قدر با حیا ہے، اس قدر با کردار ہے
کہ خلوت اور تنہائی موجود ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں معاذ اللہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے اس خاتون کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمواری با حیا لڑکی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں حیا کرنے والے تھے۔ کمواری لڑکی بھی اس قدر با حیا نہیں ہوتی جس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے۔ تو قرآن و حدیث کے ان دلائل سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، وہ با کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم قادیانی کا تذکرہ کریں تو کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں اس نے علماء حق کو نازیبا اور بیہودہ اور غلیظ گالیوں سے مخاطب کیا ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ اپنی زبان کو آلودہ کرے یا اپنی زبان سے گالی گلوچ کرے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے بشر، سارے کے سارے رجل، نسل انسانی سے تعلق رکھنے والے مبعوث فرمائے ہیں۔ ان نحن الا بشر، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، قوم نے ان کی بشریت کا انکار کیا تو انہوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، اے ہماری قوم ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور کون ہیں؟ بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح کے بشر اور انسان ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے اللہ اپنا فضل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہ سب کے سب مرد تھے، نسل انسانی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور یہ خوبی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بشر اور انسان ہیں۔ جب اللہ کے رسول نماز میں بھول گئے، 2 رکعت پڑھا کر اپنے گھر چلے گئے اور واپس آئے اور نماز پڑھائی تو کیا مخاطب کیا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، اے میرے صحابہ جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو محمد کریم آپ یہاں سے بھول گئے۔ تو انبیاء کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ انبیاء بشر ہوا کرتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ یہ قادیانی کبھی اپنے آپ کو اللہ کی بیوی گردانتا ہے، نعوذ باللہ یہ کبھی اپنے آپ کو خاتون کی شکل میں پیش کرتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کیا ہے؟ احد، اس کا کوئی ثانی اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک وصف یہ بیان کیا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے من کان عدوا لجبریل، تم میں سے کون ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی مول لے رہا ہے؟ تم میں سے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں
جو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبکہ جبرائیل امین وہ آپ کے دل پر وحی لے کے نازل ہونے والے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ وحی اللہ کے حکم سے لے کے آنے والے ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو وحی جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہیں وہ وہی تصدیق کرتی ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید سے پہلی کتابوں کی، اور جبرائیل امین یہ بات کہتے ہیں ہدن، کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کتاب میں اللہ نے مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں رکھ دی۔ جبرائیل امین وحی لے کے آنے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی جو پہلی دوسری حدیث ہے، کہ جب آپ غار حرا سے واپس آئے اور آپ پر وحی کی کیفیت کی وجہ سے کپ کپی طاری تھی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ سے وہ ساری چیزیں پوچھی اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد نے کہا ہاذ الناموس اللتی، اے خدیجہ تیرا خامد بڑا خوش نصیب آدمی ہے، تیرے خامد کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، جو کیفیت تیرے خامد نے مجھے بتائی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو ایک نبی پر وحی کے وقت نازل ہوتے ہوئے ہوتی ہے۔ ھذا الناموس اللتی، وہ شخص، وہ انسان، وہ آدمی، وہ جو آنے والا آیا تھا اور جس نے آ کے تیرے خامد کو دبایا تھا اور کہا تھا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، ھذا الناموس اللتی، یہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا فرشتہ ہے، نزل اللہ علی موسیٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی دے کے بھیجا تھا۔ یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی لے کے آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل امین وحی لے کے آنے والے ہیں، حدیث کہتی ہے وحی لانے کی ذمہ داری سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس پر وحی اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین لے کے آتا ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبکہ یہ قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وحی لے کے آنے والے شیطان کا نام ٹیچی ہے۔ یہ سراسر اسلام کے منافی، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلام چھوڑ کے مرتد شخص نے دین اسلام میں رخنا ڈالا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ کا قرآن شاہد، رسول اللہ کی حدیث شاہد کہ وحی کی ذمہ داری جبرائیل امین کی ہے، جبرائیل امین کے علاوہ کوئی اور وحی لے کے آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کے خصائص اور نبی کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں علم وحی نازل ہونے سے پہلے ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہوں نے رسول کی پیروی کر لی،
जिन्होंने रसूलुल्लाह की इताअत इख्तियार कर ली, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार कर ली। किस रसूल की? अल उम्मी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उस नबी की इत्तिबा इख्तियार कर ली। और ये जो उम्मी नबी है, इसका जिक्र कहाँ मौजूद है? अल्लाह फरमाते हैं यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये अहले किताब इस नबी का जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसका ये वस्फ, इसकी ये खसूसियत, इसकी ये तारीफ, इसकी ये खूबी अपनी किताबों तौरात और इंजील में मौजूद पाते हैं। तौरात और इंजील में ये बात लिखी मौजूद है कि जो अल्लाह का पैगंबर और रसूल है अल उम्मी, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। अल्लाह के पैगंबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। यही वजह थी कि सुलह हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली से कहा, अली जहाँ पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है वो मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कर दो। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मिटाऊंगा। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो सुलहनामा तहरीर कर रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटाकर लिखा जा रहा है। अगर अल्लाह के रसूल पढ़ना लिखना जानते होते तो सैयदना अली से ये क्यों कहते कि अली जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है मैं मिटा देता हूं, तुम ना मिटाओ। अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे ना थे, लेकिन इसके बावजूद ये खूबी है, ये सिफ्त है, ये शान और अजमत है कि एक ऐसा शख्स जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, अल्लाह ने उसे पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेज दिया। सबसे बड़ा मुअल्लिम और उस्ताद जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, पूरी इंसानियत का क़यामत तक के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा। अल्लाह के रसूल पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये रसूलुल्लाह का वस्फ, ये आपकी खूबी और आपकी सिफ्त है। और दूसरी तरफ ये कादियानी है जिसने चंद साल किसी एक आलिम के पास पढ़ा, चंद साल किसी एक आलिम के पास पढ़ा, चंद साल किसी एक आलिम के पास पढ़ा, फिर सियालकोट में इसने मुलाजमत इख्तियार की, वहां से ये चोरी करके भाग गया। ये नबी के औसाफ नहीं होते, ये अल्लाह के पैगंबर के औसाफ नहीं होते। अल्लाह का पैगंबर किसी के सामने अपने जानू बिठाकर, अपने जानू बिछाकर तालीम हासिल नहीं करता। तालीम अल्लाह देता है, आसमान से देता है। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद जो हम नाज़िल कर रहे हैं इसे जल्दी जल्दी तिलावत ना कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, जो कुरान हम आपके कलब पर नाज़िल कर रहे हैं, इस कुरान को महफूज करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। व कुरआना, आप उस कुरान की तिलावत करेंगे और आपके ज़रिए ये कुरान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। पूरी दुनिया में कुरान पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये एक नबी की खूबी और वस्फ है कि वो किसी के सामने अपने जानू बिछा के इल्म हासिल नहीं करता, लेकिन दुनिया का वो अजीम और बड़ा मुअल्लिम हुआ करता है। अगर अभी भी किसी शख्स को इन औसाफ से ये तसल्ली नहीं हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अंदाज से नबी के औसाफ समझाते हुए ये बात समझाई, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा कहते हैं, सही बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, कुन्ना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र पर थे। हमने क्या देखा दौरान सफ़र के पीलू पके हुए हैं और हमने वो पीलू उतारना शुरू कर दिए खाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरे सहाबा ये पीलू, ये फल खाना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अलैकुम बि अस्वद मिन, ऐ मेरे सहाबा वो पीलू उतारना जिनका रंग काला हो चुका है, यानी कि जिनका रंग काला है वो पीलू पक चुके हैं। पका हुआ फल उतारना,
کالے پیلو اتارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، کیونکہ وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک عمل میں امت کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ وہ پیلو اتارنا جو کالے رنگ کا ہے، جو پک چکا ہے، یہ زیادہ میٹھا ہوگا۔ قالوا اکنت ترعی الغنم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو کسی چرواہے کو پتہ ہوتی ہیں جو بکریاں چرایا کرتا ہے، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کی یہ خوبی رہی ہے، یہ وصف اور یہ صفت رہی ہے کہ تمام انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا ہے، پہلے نبیوں کی خوبی اور صفت کیا ہے، تمام انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور محدثین نے اس کی شروحات میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ لکھی ہے کہ بکری ذرا شرارتی قسم کا جانور ہوتا ہے، نبیوں کو بکریاں چرانے کا حکم اور نبی اس لیے بکریاں چراتے رہے ہیں کیونکہ بعد میں انہیں نافرمان قوم سے واسطہ پڑتا ہے، نافرمان قوم ستاتی ہے، نبی کی پہلے سے تربیت ہو جائے کہ جس طرح بکری ستاتی ہے اس پہ صبر کیا جائے، اسی طرح جب مشرکین ستائیں گے دین کے معاملے میں صبر سے کام لیا جائے۔ تو تمام انبیاء بکریاں چرانے والے، اللہ کے پیغمبر کا وصف اور خوبی بھی یہ کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھ لیں، کہیں بکری کا ذکر نہیں، بکری چرانا تو دور کی بات ہے، قادیانی نے تو کبھی اپنے گھر میں بکری رکھی تک نہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے نا اس کے اوصاف میں، اس کے وصائف میں، اس کے خصائص میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، نبی بدصورت نہیں ہوتا، نبی کا حسن و جمال اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَقْبَلْنَهُ قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا نوری فرشتہ ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا حسن، حدیث بڑی طویل ہے اور وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں معبد کا خیمہ نظر آیا، اللہ کے رسول نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو دے دو، کہتی ہے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ جو بکری بندھی ہوئی ہے، کہتی ہے یہ تو ہڈیوں کی مٹھ ہے، یہ تو دودھ نہیں دیتی، آپ کو کیسے میں کہوں کہ اس کا دودھ دھو لے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اجازت تو دو میں دودھ دھو لیتا ہوں۔ اس نے کہا چلے آپ دھو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پہ ہاتھ مارا، اس کے جیسے ہی پشت پہ ہاتھ لگایا گیا اللہ رب العالمین نے بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، رسول اللہ نے بھی دودھ پیا، صحابہ نے بھی دودھ پیا، معبد نے بھی دودھ پیا، برتن بھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبد جب تیرا خامد آئے اپنے خامد کے لیے یہ دودھ کا پیالہ رکھ لے، اسے بھی دودھ کا پیالہ پیش کر دینا۔ جب ابو معبد واپس آئے انہوں نے اپنے گھر میں رونق دیکھی، انہوں نے اپنے گھر میں خوشبوئیں دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، برتنوں میں دودھ موجود ہے۔ پوچھا اور ساری تفصیل بیان کر دی۔ کہتا ہے معبد وہ شخص جس نے اس قدر وہ شخص جس کی وجہ سے ہماری بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے، ذرا اس کے اوصاف تو بیان کر دو۔ معبد رضی اللہ عنہا نے ایک طویل فہرست اللہ کے رسول کے حسن کی بیان کر دی، طویل فہرست اللہ کے رسول کے حسن کی بیان کر دی۔ حسن بیان کرتے ہوئے اس نے دو چیزوں کا جو خصوصی طور پہ ذکر کیا، فرمایا رأیت رجلا، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے ظاہر الوضاعتی، کہ اس بندے کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ بڑا حسین و جمیل ہے، وہ بندہ بڑا خوبصورت ہے۔ ابلج الوجہ، میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی کہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت، میں تو اس بندے کی داڑھی مبارک کی طرف دیکھتی رہی، اس بندے کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی۔
اللہ کے پیغمبر کا وہ حسن بیان کرتی جا رہی ہے۔ معبد کو خامد کہتا ہے۔ معبد یہ وہ عظیم شخص ہے جس کو مکہ کے بد نصیب لوگوں نے اس کے شہر سے نکال کر ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو قید کرنے پر انعام رکھا ہے۔ ابو معبد اور معبد دونوں گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ زمانے کا حسین ترین فرد ہوتا ہے، لیکن قادیانی کا حسن کیا ہے؟ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ قادیانی ایک آنکھ سے کانا، اور آج کے جتنے بھی جید علماء ہیں